آج کل افغانستان کے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے ڈیورنگ لائن کے اوپر پھر سے بحث چل رہی ہے، اور کافی اس کے اندر جو ہے وہ کم و بیش سارے چینلز اور سارے ان کے جو صحافی ہیں، دانشور ہیں، یہ گزشتہ چند دنوں سے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے، لیکن پاکستان نے سرکاری طور پر ڈیورنگ لائن کے مسئلے کے اوپر اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کے افغانستان کے اندر ہوا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کی جو نون پشتون کمیونٹیز کے جو کوئی دانشور ہیں، کوئی مورخ ہیں، کوئی یا جرنلسٹ وغیرہ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت تھورو کام کیا ہوا ہے، اور بڑے ہی منطقی طریقے سے دستاویزی طور کے اوپر ہر طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا موقف درست ہے، کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور اس کے اس طرف افغانستان ہے، اس کے اس طرف پاکستان ہے، اور یہ دو علیحدہ ملکوں کے درمیان ایک بارڈر ہے، جس کو کہ افغانستان کے جو رولنگ طبقہ ہے وہ ہمیشہ سے ریجیکٹ کرتا چلا آیا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ یہ کام زیادہ اس کے اوپر تحقیقی کام زیادہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، ہاں کئی لوگوں نے شاید اپنے انفرادی طور پر کیا ہوا ہے، لیکن جو ریاستی طور کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے زیادہ کام نہیں کیا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل شدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اور یقیناً اس کے اوپر پہلے نہیں ہوا تو اب کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیکٹس لوگوں کے پاس آنے چاہیے، جس سے کہ عام پاکستانی کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ صرف اور صرف پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ایک انہوں نے شوشہ اٹھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ملک جو ہیں ہمیشہ تنازع رہا ہے، جنگیں رہی ہیں، لڑائیاں رہی ہیں، اور جو بھی مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں، اور وہ اتحادی بھی بن چکے ہوئے ہیں اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر ہندوستان کے۔ تو عملی طور پہ تو دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے وہ انڈر دا آرڈر آف برٹش ناٹ برٹش ہندوستان کے اوپر ہے، کیونکہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں جس چیز کو نہ کہا جاتا ہے، کابل بھی اس کو نہ کہتا ہے، جس کو ہاں کہتے ہیں تو وہ مہارت۔ تو یقیناً اور یقیناً ہندوستان کا بہت زیادہ اثر ہے، اور وہ جیسے کوئی ہندوستان کا صوبہ ہو اس طرح ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں۔ افغانستان کہا کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی کے انڈر نہیں رہے۔ خیر بہرحال یہ دوسری بات ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں ابھی ریسنٹلی میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک مجھے ایک افغان دوست نے لنک بھیجا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے وہ حدیث بتا رہا ہے کوئی، کہ جس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پاکستان سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان وغیرہ یا جس کے اوپر وہ لوئے افغانستان کا نقشہ بتاتے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے تھوڑا سا پارٹ پنجاب کا ہے، اور زیادہ پارٹ جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، اور یہ ایسا ہمارا کرنا جہاد اکبر ہے۔ اور وہ پھر ایک حدیث بتا رہا ہے کہ اس حدیث کے مطابق جو ہے ہم جہاد اکبر کر رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا وہ بتا رہا ہے۔ تو یقیناً اور یقیناً اس حدیث کے اوپر جو ہے جب آپ سنیں تو ایک لفظ بھی جہاد اکبر کا نہیں ہے۔ ہاں وہ کسی اور تناظر میں ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ اب یا بتائی گئی ہوئی ہے، تو جس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ ڈیورنگ لائن کے اس طرف کے علاقے کو قبضہ کر کے افغانستان لوئے افغانستان بنانا، دور دور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ایک آدمی کیا نام ہے اس کا، قاری عیسیٰ، یا فوٹو بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس حدیث کے کو فالو کرتے ہوئے جہاد اکبر کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور لکھا اور اس کو مانا کیا جاتا ہے کہ یہ عالم دین ہے۔
کوئی اور آدمی، کوئی سیکولر، کوئی عام آدمی جو عالم دین کی شہرت نہیں رکھتا، اگر وہ اس قسم کی بات کرے تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو اس کا دور سے واسطہ نہیں ہے دینی معاملات کے اوپر. لیکن یہ بندہ جو اپنے آپ کو عالم ماہر کیا بولتے ہیں حدیث کا اور عالم دین کہہ رہا ہے، وہ دیکھو یہ حدیث بیان کر رہا ہے اور اتنا بھی نہیں جانتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ جہنم کا کتا ہے. اوکے، عام پاکستانی جو عالم دین نہیں ہیں، عام سطحی نالج رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ جہاد اکبر نفس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یہ جہاد اکبر ہے کہ ہم پاکستان سے یہ علاقے چھین لیں. اب آئی ڈونٹ نو، بہتر تو یہ تھا کہ یہ شرمندہ ہوتا اور اپنا بیان واپس لیتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں وہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے تک پہنچ گیا ہے، لیکن پاکستان دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. حالانکہ اس کو بیچارے کو ملے گا بھی کچھ نہیں، نہ یہ پشتونس، نہ یہ کیا بولتے ہیں لے سکتے ہیں، کیا بولتے ہیں، نہ تو ان کا یہ موقف ہے درست ہے، اور نہ یہ تو ایک طے شدہ معاملہ ہے. پیپل آف جو وہاں رہتے ہیں نیٹیوز، اوکے، وہ اکثریت میں پشتون ادھر رہتے ہیں. اوکے، اگر بہت زیادہ تمہیں شوق ہے تو وہ سارے جو پشتون ایریاز ہیں اس پاکستان میں شامل ہو جائے تو پھر تو تمہیں مطلب جو ہے وہ، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے. کیسا حق ہے؟ جیسے میں بتا چکا ہوا ہوں کہ جناب علی 1850s میں یا اس سے قبل شاید 1823 میں نوشہرہ کے اندر جو سکھوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ جنرل ان کا تھا افغان فوج لے کے آیا، کیا بولتے ہیں اس کو، جنرل عظیم خان. اوکے، اور جہاد کا نام دیا اس نے، لوکلز کو بتایا کہ جہاد کر رہے ہیں سکھوں کے خلاف تو تم بھی آ جاؤ. وہ بیچارے لوکل جو ہیں، جو ریگولر آرمی نہیں تھی، ریگولر آرمی تو اس کے پاس تھی، افغان آرمی، کیا نام ہے اس کا، عظیم خان. اوکے، تو جہاد کا نام لیا، لوگوں کو خٹکس اور اس کو کیا بولتے ہیں یوسف زئی کو آگے رکھا، اور راتوں رات جو ہے اپنے پوری فوج کے ساتھ کابل بھاگ گیا. اور وہ جو ہیں وہ لوگ، یار یہ اگر یہ ان کا سرزمین تھی، جن کی سرزمین تھی، انہوں نے اپنا جو ہے آخری سپاہی تک قربان کروا دیا، شہید کروا دیا. اوکے، اور یہ بھاگ گئے. پہلے تو اس کے اوپر معافی مانگے نا، وہ کیا نام ہے، قاری عیسیٰ، یا انکار کرے کہ یہ ایسی بات ہوئی نہیں ہے. جن کی سرزمین ہوتی ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ وہاں لڑتے ہیں. اوکے، اور یہ جناب بھاگ گئے اور پیچھے خٹک وغیرہ کو انہوں نے شہید کروا دیا. پھر وہ کیا نام ہے، پردادا تھا اس کا، سردار داؤد خان کا، سلطان طلائی، سارے یہ جتنے بھی بارکزئی جو سردار تھے یہاں کے، انہوں نے سارے پیسے ویسے جمع کیے، سکھوں کے آنے سے پہلے کابل چھوڑ کے تو بھاگ گئے، اور سوری پشاور چھوڑ کے تو کابل بھاگ گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ نے، کیا نام ہے اس کا، احمد شاہ ابدالی نے 1750 میں یا 49 میں اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور یہ ایک علاقہ جو تھا وہ افغان آکوپائڈ ایریا تھا، وہ ایک نو آبادیاتی کے طور کے اوپر اس کو رکھا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا سکھ جو ہے وہ زیادہ طاقت میں ہے، بڑی فوج ہے، یہ وہ ہے، ڈسپلنڈ آرمی ہے، ویپن ہے، یہ وہ، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تو ہم تو اپنے وطن کے پاس جائیں، تو وہ چلے گئے. اسی طرح سے یہ کیا نام ہے، وزیر اکبر جو تھا اس کا بیٹا دوست محمد کا، وہ جمرود تک آیا، جمرود تک لڑنا، اور اس نے بھی جہاد کا اعلان کیا ہوا تھا. اوکے، وہ کیا ہری نوالا وغیرہ، یہ جو سکھ وغیرہ تھے ان کے خلاف لڑنے کے لیے آیا راتوں رات. حالانکہ وہ نوالا تو نیولا واٹ ایور ہز نیم از، وہ تو مر بھی گیا تھا، ایک بم لگا تھا اس کو یا گولی لگ گئی تھی، تو اس کے باوجود یہ بھاگے.
रातों रात। ओके, तो अगेन किस हैसियत में यार ये कर रहे हैं। और फिर आम ये क्या कारी ईसा कहता है कि सदियों से ये हमारा हिस्सा रहा है, ये सारे इलाके जिनके ऊपर ये दावा करते हैं। ओके, देखो जी, 1750 में उसने नौ आबादियाती बनाया इसको, पेशावर और इन इलाकों को, और उसके बाद 1820 में सिख आ गए। 1830s में जो है सिखों ने उसको ऑफिशियली अपनी जो भी हुकूमत थी खालसा सरकार का हिस्सा बना लिया। ओके, उसके कुछ अरसे के बाद लेस देन 15 ईयर्स आई थिंक वो अंग्रेज़ आ गए। उन्होंने 1847 में ये सारे इलाके सिखों से छीन के तो वो ब्रिटिश इंडिया के रूल के अंदर ले आए। और उससे पहले 1749 से कबल ओके ये सारे इलाके 300-400 साल तक किसके पास रहे हैं? मुग़लों के पास। बल्कि अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा मुग़ल सल्तनत में शामिल था। उनके बड़े शहर, क्या नाम है उसका, काबुल और कंधार एंड गजनी वगैरह, वो कहाँ, वो तो 300-400 साल तो वो उसके, और ये कह रहा है कि सदियों से जो है वो हमारे साथ रहे। यानी जो आदमी तारीख़ की बुनियादी चीज़ों को, अपने मुल्क की तारीख़ की बुनियादी चीज़ों के ऊपर झूठ बोल रहा है या ला इल्म है, वो अब इस मौजू के ऊपर आ रहा है। दीन का कहता है कि मैं दीनी हूँ और जो है दीनी आलम दीन हूँ, और झूठ बोल रहा है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कि उनकी हदीस के मुताबिक हम जहाद अकबर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे जो है इस तरीके से मसाइल हल नहीं होते। देखिए जनाब अली, बात क्या है कि ड्यूरिंग लाइन क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैंने माजी में भी बहुत 10-12 साल पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन अगेन मैं फिर ये बता रहा हूँ कि ये कोई क्या बोलते हैं 1893 के अंदर तो साइन नहीं हुए, सिर्फ 1980 इससे कबल जब वो रंजीत सिंह का और अंग्रेज़ थे, और फिर क्या नाम है अफ़गान जो एग्ज़ाइल में आया हुआ था बादशाह, क्या उसका नाम है, शाह शुजा, इन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो मुआहदा किया, और उसके मुताबिक शाह शुजा को उसने कहा कि रंजीत सिंह मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन ये जो है क्या वज़ीरिस्तान और सारा पेशावर और सारे ये इलाके, इसके ऊपर जो है वो तुम साइन करो कि ये पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान नहीं है। ये उस वक्त तो अफ़गानिस्तान नाम भी नहीं था, क्या कहते हैं, सल्तनत दुरानिया था गालिबन, या कोई और नाम था, लेकिन अफ़गानिस्तान नाम नहीं था उसका। ओके, आप जाके देख लें उसके बुक्स में भी, और ये वो तो वो और उसने साइन किए थे कि हाँ ये जो है ये पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान नहीं है, ये सारे इलाके, बैक इन 1823। ओके, यानी 60-70 साल पहले ड्यूरिंग लाइन के। फिर वो गंदमक का मुआहदा आपने देखें, वहाँ पर भी इन्होंने एग्री किया हुआ है कि ये सारे इलाके अंग्रेज़ी सरकार के हैं। यानी 17 जो था, जो लाहौर में जो मुआहदा हुआ था सिखों के साथ, वहाँ पर भी इन्होंने जो है सारे ये अपना कह दिया था कि ये हमारे इलाके नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इनके थे भी नहीं, मुग़ल के कंट्रोल में थे। और पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून रहते चले आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपना मरकज़ काबुल को नहीं समझा, अपना सियासी मरकज़, अपना इक़्तिसादी मरकज़ वो दिल्ली को समझा हुआ है। ओके, तो क्या बोलते हैं, पीर रोशन से लेकर, जिसको पीर तारीख भी कहते हैं, उसके बारे में भी लोगों को इतनी मालूमात नहीं है कि वो इल्यूमिनाटी था, जो भी खैर बहरहाल। लेकिन उससे लेकर खुशहाल खान खटक से लेकर गफ़ार खान तक को भी, इन अदवार में भी हम देखें तो इनका मरकज़ सियासत का और इक़्तिसादियात का हिंद रहा है, ना कि अफ़गानिस्तान। ओके, अगर इतना ही था तो वो क्या नाम है, क्या उसका नाम है, गफ़ार खान, ये वो कर लेता ना, क्या नाम है, काबुल में मरकज़ बना लेता, काबुल की किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता। उसने तो वो अंग्रेज़ों की बनाई कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन किया हुआ था। अब वो ये कहता है,
جو کہ کیا حسن ظفر ایبک نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عبید اللہ سندھی نے اس کو کہا کہ ہم جو ہے ایک وفاق ایک بڑا لوئے افغانستان بنا لیں گے دلی تک، اور یہ بادشاہ جو ہے افغان ہوگا اور یہ اور وہ. تو اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تم ان بھوکے ننگے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو. وہ ہندوستان تو زیادہ، اور کیونکہ اس کو اس نے رد کسی نے نہیں کیا. تو ایون یعنی جو ریسنٹ ہسٹری کے جو پولیٹیشین ہیں اب پشتون ایریاز کے، ان کا فوکس جو ہے اور ان کی سیاست کا مرکز بھی افغانستان نہیں رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب ہمارا صدیوں سے ہے لار و بار اور یہ اور وہ. تو اگین بہت ساری اس میں باتیں ہیں، میں پہلے بھی بہت کچھ بتا چکا ہوا ہوں. تو دیکھیے جناب علی، بات کیا ہے کہ یہاں اس کو ایشو بنا کر کیا بولتے ہیں افغانستان ڈیورنگ لائن کو، یہ ایک بنیادی طور پر اس وقت جو افغانستان کے نیشنلسٹ شاونسٹ جو کہ طالبان میں بھی ہیں، جو کہ ان کے مختلف جو بھی ہیں گروپس ہیں اس میں ہیں، یہ سارے وہ ایک زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. زائنسٹ ان کو کر رہے ہیں کہ جی ڈیورنگ لائن کا لگا دو اور سیپریٹسٹ اور یہ اور وہ. اینڈ آف دا ڈے ان کی ہر پالیسی جب سے بھی پاکستان بنا ہے اور انہوں نے ڈیورنگ لائن کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، اس کا سارا اور سارا نقصان پشتون قوم کو ہوا ہے. اوکے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ پشتون ایریاز لے لیں گے تو یہ تو پھر جیسے میں بتاتا ہوں سینڈوچ بن جائیں گے. اوکے، کہ آلریڈی جو ہے افغانستان بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اوکے، اور یقیناً اور یقیناً جو پاکستان کے اندر کتنے پشتون ہیں، لیٹ سے 50% پشتون بھی ہوں، لیٹ سے اول تو نہیں ہے میں مانتا ہوں، 50% بھی حامی ہوں گریٹ لوئی افغانستان کے، پھر بھی 50% وہ پشتون بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں پاکستان، اوکے وہ پاکستانی ہیں. اور افغانستان کے اندر 1% تاجک ہزارہ وہ نہیں ہے جو کہ اس فیور میں ہو کہ وہ لوئے افغانستان بنے یا ڈیورنگ لائن کا یہ. اوکے، تو یہی عالم جو ہے پاکستان کے اندر بھی جو شاونسٹ اور اس قسم کی جماعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 5% وہ پشتون ہیں جو کہ لاروبار کی بات کرتے ہیں. لیٹس سے 10%، بٹ افغانستان میں آپ اس کے مقابل میں جا کے دیکھ لیں جو وہاں کی نان پشتون کمیونٹی ہے اور وہ مکمل طور پہ اس کے خلاف ہے. اوکے، اور پھر یہ جو وی ڈونٹ نو آج تک جو ہے صحیح وہاں پر کیا بولتے ہیں مردم شماری ہوئی نہیں ہے. آئی تھنک بیک ان 1979 میں مردم شماری ہوئی تھی نا. اوکے، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 جون یا جولائی اس یعنی ریولوشن کے 1.5 سال کے بعد نور محمد ترکی کو یونائٹڈ نیشن کی مدد سے کوئی اسی طریقے سے بہت زیادہ فنڈنگ وغیرہ ہوئی کہ بھی آپ یہاں پر وہ مردم شماری تو کرواؤ. اوکے، تو انہوں نے ان علاقوں کے اندر مردم شماری کروائی جو علاقے انڈر دا کنٹرول آف کابل انتظامیہ تھے. دیہاتوں میں تو مجاہدین یا اشرار تھے. اوکے، اینٹی کیا بولتے ہیں اینٹی گورنمنٹ تھے. اوکے، جو وہاں کوئی مردم شماری کے لیے جاتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے. اوکے، نہیں الاؤ کرتے تھے. تو اسی طریقے سے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہماری 13 ملین پاپولیشن ہے، 13-14 ملین کے قریب، اس میں جو ہے 65% پشتون ہیں اور باقی ہزارہ اور اس طرح سے لیکن وہ بھی مکمل مردم شماری نہیں ہوئی کیونکہ اس میں وہ بہت سارے جو اربن ایریاز جو تھے وہ تو ان کے کنٹرول میں تھے، وہاں انہوں نے کر لی، لیکن دیہاتوں میں یہ نہیں جا سکے. یہ ایک فیکٹ کی بات ہے. پھر انہوں نے ایک اندازے سے کہا دیا یہ ہے. تو اس لیے جس ملک کی آبادی کی تناسب کا جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس مکمل نہ ہو تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو پھر شاید ہوئے بھی نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اینی ہو
تو یہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ بھائی آپ جو اتنا پھر شور مچا رہے ہو 80 سال سے، تم نے دنیا کی 3 4 سپر پاور کو تو شکست دے دی ہے بقول آپ کے، اوکے، لیکن آپ ایک دال خور، ایک کمزور، ایک بیکاری ملک جس کو آپ کہتے ہو، جس کو آپ چتلستان کہتے ہو، جس کو آپ فلاں 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 داسے 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 کیا کیا نام دیتے ہو، اوکے، انگریز کا غلام فلانے کا یہ وہ، اس سے اپنا ایک بازو جو ہے آپ سے کٹ گیا بقول آپ کے، وہ لے نہیں سکے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے سپر پاور کو تو شکست دے دی ہے لیکن پاکستان سے ہم جو ہے وہ نہیں لے سکے، یہ کہنا چاہیے نا۔ تو پھر پاکستان سپر پاور کا بھی باپ نکلا کہ آپ اس سے اپنے علاقے نہیں لے سکے۔ تو یہ سنتے آ رہے ہیں، میں جب وہاں تھا 80s میں کہتے تھے جی ایک دن آئے گا ہم سارا اٹک تک اور ملتان اور یہ اور وہ، کب آئے گا وہ دن؟ اوکے، ہاں، جس دن تم لے لو گے نا پھر کہنا ہاں، فی الحال نہ بولو، فی الحال نہ بولو، تم تو کیا، تمہارا دعویٰ تو وہ تھوڑے سے ایک حصے کے اوپر ہے، نصف پاکستان کے اوپر ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ پورا دعویٰ اس کا یہ ہے مہابھارت کا، اوکے، وہ تو افغانستان تک کا علاقہ جو ہے وہ بھی، اور یہ سچ بھی ہے، یہ سچ بھی ہے کہ جہاں پاکستان بنا ہوا ہے وہ پارٹ آف انڈیا تھا، اوکے، تو اس لیے وہ تو 80 سال میں جو جس کے اوپر آپ بہت زیادہ مان کرتے ہو، رلائے کرتے ہو ہندوستان کے اوپر، ہند دا غٹ طاقت ہند دے، اوکے، وہ آج تک اپنی ٹیریٹری کو واپس نہیں لے سکا، تو آپ تو ان کے اینی ہو، تو بات بہت ساری ایسی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس وقت کہ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں 1000 عرصے سے کہہ رہا ہوں جتنا ان کو ٹائم دو گے وہ تیاری کریں گے، پاکستان کے اوپر وہ آئیں گے۔ ہاں، میرا یہ بھی ماننا ہے اگر ڈیورنگ لائن ایشو نہ بھی ہوتا پھر بھی انہوں نے اینٹی پاکستانی ہونا تھا۔ دس از واٹ ہسٹری، یہ ہسٹری کا جو ہے وہ ہے، لیکن کیونکہ اب ان کو ڈیورنگ لائن کا بہانہ مل گیا ہوا ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ہماری پرابلم یہ رہی کہ جب پاکستان کے اندر مجاہدین وغیرہ آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو جی ابھی آگے ہمارے احسان مانو، ون سائیڈڈ ایک پالیسی بنائی، ایک طرف سوچ رکھی، ظاہر ہے انہوں نے سوچا اب ہم نے ان کی اتنی مدد کی ہے یہ ہمارے اتحادی بن جائیں گے ایٹومیٹکلی، حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ بیٹھ کے معاہدہ کرتے، بات چیت کرتے، لیکن انہوں نے کیا کہتے ہیں اس خوش فہمی میں رہے اب تو یہ ہمارے اتحادی ہوں گے، اوکے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ وہاں بھی جو ہے انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ جو گروپس ڈیورنگ لائن کو ایک سرحد مانتے تھے کہ یہ بین الاقوامی سرحد ہے دو ملکوں کے درمیان، فار ایگزامپل پیپل لائک روبانی اور کیا بولتے ہیں احمد شاہ مسعود وغیرہ، اور بہت سارے جو نون پشتون گروپس تھے مجاہدین کے، انہوں نے ان کو اپنا اتحادی نہیں سمجھا بلکہ یہ سمجھا کہ یہ پرو انڈین ہے، حالانکہ وہ پرو انڈین نہیں تھے کیونکہ ہمارا اور ان کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اوکے، وہ یہ ڈیورنگ لائن کو بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، ڈسپیوٹ جو مانتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے زیادہ رلا کیا ان فورسز کو، اوکے، یعنی کیا بولتے ہیں گلبدین اور یہ حقانی اور یہ جو بھی نبی اور کیا نام ہے اس کا مولوی یونس اور اس طریقے سے جو ہے، یا بعد میں طالبان وغیرہ، تو وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے، جو طبقہ پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹ رکھتا ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، مضبوط کیا افغانستان کے اندر، حتیٰ کہ اشرف کیا نام ہے وہ کیا وہ مادر چود مشرف، وہ کہہ رہا ہے کہ جی
पश्तूनों को यहाँ हुकूमत दो। तू कौन होता है पश्तूनों को? वो जानते नहीं है, दे डोंट नो नथिंग। अभी वो इमरान खान का भी एक क्लिप कोई लगा रहे थे जिसमें वो कह रहे कि वो सरहदी नहीं है। मादर चौथ, तू जानता क्या है ड्यूरिंग लाइन के ऊपर जो तू बोल रहा है कि ये सरहद नहीं है, वो नहीं है। माचो जाके फोटोएं जाके देख, जा स्टडी कर, फिर उसके बाद बयान दे। तू गांडू मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है में, तू पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है कि माचो तो अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? तेरी माँ का गांडू मरजई शोरा। तो इस तरीके से इसके वो ये इसके ऊपर तो मुकदमा, ये क्या माचुदकी मुकदमा तुम लोगों ने लगाया हुआ है गांडुओ कि जी उसने क्या किया है, कोई ज़मीन ले ली है या आई डोंट नो, उसकी इस किस्म के कोई मुकदमे माचो दो। उसके ऊपर मुकदमा चलाना तो पाकिस्तान के हज़ारों लोगों के कत्ल का मुकदमा चलाओ मादर चौदो। ओके, कि इसने माचोद ने उन मुजाहिद उन 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 ख्वारिजों को, उन टीटीपी वालों को पाकिस्तान में आके बसा दिया जिन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को मारा है। ओके, मुकदमा तो ये बनता है उस माचौत के ऊपर, मुकदमा तो ये बनता है कि उस बैंचौत को पकड़ के बताओ गांडू तू तो मरजई हो के तो अपने आप को मुसलमान कह रहे। लेकिन बात यह है सारे ही जो थे बैंचौत मरजई हो, तो फिर वो मरजई थे एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बहरहाल बहुत सारे ऐसे इशू हैं, इन लोगों को पता कुछ नहीं है लेकिन बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, कभी वो उनको इस्लाम का मुजाहिद करार दे रहे हैं जिनको बैंचोदों को, जिनको संजा करना नहीं आता। ओके, और ये जानते हैं कि इनकी बेसिक नॉलेज नहीं है अफगान इस्लाम के बारे में है। लेकिन क्यों? कि यही एक ज़ायनिस्ट प्लान है कि जनाब जो सो कॉल्ड जहादिस्ट हैं उनको हीरो बनाकर पेश किया जाए और उसके बाद उसी जहादिस्ट फोर्सेस को मुसलमानों के गले काटने के लिए इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और क्या रहे हैं, हमें ख़तरा है सिविलाइजेशन, यानी वेस्ट की सिविलाइजेशन को तालिबान से ख़तरा है, दाश से ख़तरा है फलान, और मादर चौदो माओ मुसलमानों ने हैं, और ख़तरा तुम्हें चौदो खराम सादो फंडिंग तुम करते हो हैं। ओ खुदाया, या अल्लाह, यार किस दुनिया चसी रह रहे हैं। माय गॉड, एनीहो, जो भी चीज़ें हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो देखो ये जो अफ़गान आते हैं इस तरह से बड़ा एंटी पाकिस्तान और ड्यूरिंग लाइन, जी ये तो हमारी सरज़मीन है, इसको नहीं। भाई तुम क्या हक रखते हो? अगर ये तुम्हारी सरज़मीन भी होती तो अखलाकी तौर पे तुम अपना ये हक खो बैठे जब सिख आए और तुम भाग गए। ओके, तो यहाँ यानी सरेंडर होने में कुछ जो है वो क्या बोलते हैं, फेस सेविंग है। ओके, लेकिन मैदान छोड़ के भागने में उसमें तो कुछ भी नहीं बाकी रहता ना। आप सरेंडर कर रहे हो जी, ठीक है, दुश्मन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है, हमारी फौज नहीं है, हम गिर चुके हुए हैं, इट्स फाइन। दुनिया में सरेंडर कौमें होती हैं। ओके, लेकिन भाग जाना, मुकाबले ही ना करना, ये हथियार डालने से बदतर है। तो जनाब इसी, और फिर देखिए नाम किसका लिया गया, जहाद का, कि हम जहाद के लिए अंग्रेज सिखों के खिलाफ जहाद करो, और जहाद से फरार होना वो जहन्नम में उसको कहा गया, ये जहन्नमी है। जहाद का नाम भी लो और फिर जहाद मैदान जहाद से फरार हो जाओ। और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इन्होंने किया है। किन, और उसके रिसीविंग एंड किसका, कौन हुए? लोकल पश्तून। आज अगर पश्तून इस चीज़ को भूल के फिर भी उनको गले लगा के लारोबार कहते हैं तो कल की क्या गारंटी है? ग्लोय अफगानिस्तान बन गया, कल ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर आपको ये छोड़ के भाग नहीं जाएंगे? मुझे बताओ। तो मैं ये हरगिज़ तासुब की, या तो हो ना कि मुझे आके कह के आगा वसीम तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, फिर तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। जो मैंने तारीख़ में पढ़ा मुझे तो यही नज़र आया और ये मैं आगे कर रहा हूँ। ओके, गलत कर रहा हूँ तो मेरा गिरेबान पकड़ लो भाई। एनी हाउ, यहाँ जो चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं वो यही हैं जनाब आली,
کہ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے یہ پاکستان. دیکھیے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پاکستان لے لیں گے، یعنی پاکستان سے یہ علاقے، یہ پاکستان کے بقا کو چیلنج کر رہے ہیں. اوکے، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ تو کب کے یہ کر چکے ہوتے. اوکے، تو یہ پھر جب کسی قوم کے سروائیول کا مسئلہ ہے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی بھی حد تک. اوکے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت ہوگی، ڈزن میٹر وہ کوئی مادر چود ہوگا، کوئی شہباز شریف، ڈزن میٹر، لیکن جب پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ آئے گا تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. جیسے 65 کی جنگ میں جو ہے لوگ میں ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے تو وہ فرنٹ کے اوپر جا رہے تھے. اوکے، یہ سپرٹ تھی. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ڈنڈوں سے اور کیا گولی چلا کے ڈرون کو مار رہے ہیں، میدان میں آ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے پاس یہی ملک ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا سب کچھ چھین جائے گا. اوکے، تو یہ بیوقوف لوگ پاکستان کی بقا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، وہ جیسے ہوتا ہے کیا ٹٹ فور ٹائٹ والی پھر پالیسی ہے پھر. اوکے، آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے سروائے، تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ان کے سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے. اوکے، یہ لوگ جو طالبان جو ہیں جو کل کہاں آگے ہیں جی، یہ آگے ہیں جی وہاں پر کیا نام ہے، پاکستان میں 20 سال یہاں رہتے رہے ہیں. اوکے، اور وہاں ڈرامے بازی چلاتے رہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ جہاد نہیں تھا وہاں پر، نہ ہی ان کی کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی حقیقی جنگ تھی یہ وہ. لیکن یہ چیزیں جو ہیں آج نہیں کل 20 سال بعد یہ چیزیں جو ہیں امریکن خود اس کے کنفیشن کریں گے کہ وہ سارا کچھ. بہرحال اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مختلف جگہ پر جا کے ہمارے حکمران جو ہیں وہ مادر چوت کبھی چین میں جا کے بات کر رہے ہیں، کبھی وہ کچھ ترکی میں، کبھی وہ قطر وغیرہ میں. ارے یہ ویسٹ آف ٹائم ہے ماں چودو، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں. وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو اس لیے ہاں، اور پھر وہاں جا کے کس ایشو کے اوپر آپ بات کرتے ہو ماں چودو، جا کے کہو دیکھو جی جناب عالی چین کہہ رہا ہے نا، چین نو بڑا شوق ہے نا سالسی کروا دو، کہو جی ٹھیک ہے چائنا جی چھوڑ دو، ٹی ٹی پی وغیرہ کو بھی ہم سنبھلیں گے، ڈزنٹ میٹر. اوکے، پہلے تو یہ دیکھو چین سے پوچھیں کہ لیٹس سے آپ پاکستان ہیں، اوکے، اور ہم افغانستان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی یہ کیا نام ہے ان کے شہروں کا، یہ سارا آدھا چین جو ہے یہ پارٹ آف پاکستان ہے، اور اس سے 1 انچ ادھر نہیں ہو رہے اس دعوے سے. تو چین صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی کوئی سالس آ کے امریکہ یا روس آ کے آپ کی اور ہماری دوستی کروا سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی آدھا تو مجھے دے دو گے، اور ویسے دے بھی دو گے پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دوستی ہو سکے. لیکن بہرحال اصل ایشو تو یہ ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو پاکستان سے چھیننا چاہتے ہیں. اگر آپ ہماری جگہ ہو آپ کیا کریں گے؟ ثالثی کریں گے یا اپنا دفاع کرو گے؟ مجھے نہیں سمجھ لگتی یہ ماچود، یہ وزیر اعظم اور یہ گانڈو، ان کے پاس کیا لینے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. جی ٹی ٹی پی کیا چیز ہے ماچود؟ ٹی ٹی پی کو ختم بھی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان کو نہیں، پھر ہمیں جلدی دو. پھر اگر گرفتار کر لیا تو پھر یہ دعویٰ تو نہ کرو گے جو ہمارے یہاں پناہ لیتا ہے تو پھر ہم اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں. اب گرفتار کیوں کر رہے ہو پھر؟ یا یہ دعویٰ واپس لو. اور پھر یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کی تاریخ لکھی گئی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں وہ جو ازبک تھے، وہ جو سینٹرل ایشیا کے، جو کہ بولشوی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، they were freedom fighter. اوکے،
اور وہ کیا نام ہے، حبیب اللہ کلکانی، وہ جو ہے وہ اس نے ان کو پناہ دی تھی، اوکے، افغانستان کے اندر. لیکن جب ان کا وہ کیا نام ہے نادر خان آیا ہے، وہ قادیانی، اس بینچود نے سب کو روسیوں کے حوالے کر دیا تھوڑے سے روبل کے بدلے میں، اور ان کے جیسے وہ حوالے کیا، روسیوں نے ان کو پھانسی لگا دی. پھر یہ دعویٰ کہ یہ اپنے آپ پناہ لینے والے کو کبھی بھی ہینڈ اوور نہیں کرتے، کتنا جھوٹ ہے. اوکے، امان اللہ خان نے جناب 2 ملین روبل لیے بولشوک سے، اور افغان فوجیوں کو جا کے جو ہے وہاں کیا بولتے ہیں، جو سینٹرل ایشیا میں جو مسلمان جو ہیں وہ مجاہدین بولشوک کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اوکے، افغان فوج وہاں گئی ہے بولشوک کی طرف سے لڑنے کے لیے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامسٹ ہے. اسلامسٹ وہ ہوتے ہیں یار جن چیز کی سمجھ نہیں ہے، یہ کیا بکواس کرتے ہیں یہ لوگ. پھر یہ کیا نام ہے جی، انگریز کا بچہ ہے پاکستان، اور انگریز نے بنایا، یہ نہیں کیا. انگریز نے جب وہ انگریزوں نے کہا کہ جی وہ کیا رشینز نے وہ پنج دے اور یہ سارے علاقے لے رہے تھے، اوکے، تو انہوں نے رلائے کس کے اوپر کیا؟ انگریز فوج کے اوپر، ہاں، کہ انگریز ہمارا دفاع کریں گے. وہ جیسے ہی رشین نے بم مارے، انگریز سارے بھاگ کے، تو وہ ہرات میں جا کے تو وہاں پر لوکل کیا وائن جو بنتی تھی وہ پینا شروع ہو گئے. کہا ہم پاگل ہیں، ہم تمہارے معاملے میں جنگ کریں؟ ہاں، اخپل اپنا اپنا جنگ کرو. تو وہ پھر اس نے انگریزوں نے کہا بس بس بیٹھ جاؤ آرام سے، ٹھیک ہے. اس نے پارٹ آف جو تم نے آکوپائی کیا تھا احمد شاہ ابدالی کے وقت میں، پنج دے اور یہ سارے علاقے اب انہوں نے لے لیے، آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی اس کے اوپر جنگ کرنے کی ورنہ اور مار پڑے گی، چلو اور وہ چھین لیں گے تم سے، ہم کوئی ڈپلومیسی کر کے. یعنی انگریز ان کے لیے جو ہے جنگوں میں جاتے رہے، ان کے لیے جناب عالی ان کا تحفظ کرتے رہے. وہ پیش قدمی جو کہ رشین کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بچا ہے انگریز کا. آئی ڈونٹ نو کیا کچھ. وہ ہرات کو تو وہ لے چکے ہوئے تھے ایرانی، اگر یہ 18 سم تھنگ 30s میں جو ہے، لیٹ 30s میں، لیٹ 30s میں جو ہے وہ تو لے چکے ہوئے تھے، اوکے. لیکن انگریزوں نے جا کے وہاں ان کا دفاع کیا اور اس کو کہا کہ اگر تم یہ ہرات کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہارا ایک آئی لینڈ ہے اس پر قبضہ کر لیں گے، تمہارے پہ بم ماریں گے، یہ کریں گے. پھر اس نے تو پاکستان کی تو جب جنگ ہو رہی ہے ہندوستان کے ساتھ، انگریزوں کا نہ فوجی ہماری مدد کے لیے آیا، نہ ہی انہوں نے جناب انڈیا کو کیا بولتے ہیں پریشرائز کیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم تمہارے انڈومان پر قبضہ کر لیں گے، اس کے اوپر کر لیں گے یا بم مار دیں گے. لیکن بچہ ہمیں کہا جا رہا ہے انگریز کا. خیر، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو فیکٹس ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ان فیکٹس کے اوپر ہمارے یہاں تو کوئی بات نہیں کرتا، اوکے. اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے افسوس ہے. دیکھیے میری پرانی ویڈیوز ہیں، میں نے کہا کبھی بھی جو ہے یہ آپ کو وہ جو کہتے تھے نا راستہ دیں گے سینٹرل ایشیا کا، کبھی نہیں دیں گے، اوکے. میں نے تجویز کی تھی، اور مادر چودو لمبا تھوڑا سا اتنا بھی نہیں ہے، راؤٹ چینج کر لو، ایران کے راستے چلے جاؤ ادھر سے، آج سنا کے جا رہے ہیں. تو اس لیے بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. دیکھیے جی، وہ دوستی نہیں کریں گے آپ سے، کبھی بھی نہیں کریں گے، اوکے. حتیٰ کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر ڈیورنگ لائن بھی ان کو یعنی یہ بھی لا کے دے دو تب بھی وہ آپ سے دشمنی رکھیں گے. یہ کوئی یعنی جب ڈیورنگ لائن ایشو نہیں تھا، اوکے، تب بھی وہ یہاں کے لوگوں کو حقارت سے ہی دیکھتے تھے. اب تو بہرحال ان کے پاس بہانہ آ گیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کابل میں بھی بمباری کی تھی، یہ اب تو ان کے تیور ہی کچھ اور ہوں گے. تو کیا جی، تو ان کے بیانیے بھی بدلتے ہیں ڈیورنگ لائن کے اوپر. کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری ملاقات تھی ڈاکٹر نجیب کے ساتھ. ڈاکٹر نجیب نے بھی کہا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ صرف ایک ہی ڈسپیوٹ ہے، وہ کیا بولتے ہیں ڈیورنگ لائن کے اوپر ہے. ہاں، اگر پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کرے اور یہ مجاہدین کی مدد کرنا بند کر دے، یہ ہمارے حوالے کر دے، تو ہم
1984 کے سے جو ہے 100 سال کا اور معاہدہ کر لیں گے، خدا کی قسم اس نے کہا، اوکے، ہم اور معاہدہ کر لیں گے 100 سال اس کے اندر اور اضافہ کر دیں گے، اوکے. تو جو مزید 100 سال کے لیے پاکستان کو وہ معاہدہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ گل بدین وغیرہ ان کی مدد ختم ہو جائے پاکستان تو ہم یہ، تو بھئی بات یہ ہے، لیٹس سے اگر یہ 100 سال کا تھا تو پھر ان کو چاہیے یہ تھا کہ 1947 میں تو مخالفت نہ کرتے نا، اس چیز کو نہ کرتے، اوکے. 1993 میں آتے کہتے کہ جی دیکھیے 100 سال کا یہ معاہدہ ہے، یہ ہمارے پاس پروف ہے، وہ ختم ہو گیا، اب یہ علاقے ہمارے واپس کر دو. یعنی وہ میعاد ختم ہونے سے 60 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے مطلب ہمیں دے دو، یا تو پھر 100 سال کے معاہدے کی بات نہ کرو، اوکے. اسی جگہ تو ٹھہرو. پھر کہتے ہیں کہ وہ تو انگریزی نہیں جانتا تھا، کیا نام ہے اس کا، عبد الرحمان خان، اوکے، اور اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بات کس لیے ہو رہی ہے. یار اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو بھی تو جان دینی ہے. ابھی آپ دیکھیے یہ اس کی ایک انگریزی خاطرات عبد الرحمان خان کا، اس میں انگریزی میں ہے، وہ لمبا سا لکھا ہوا آن دا 13th of November a public darbar was held in Salam Khana Hall where all the civil and military officers of Kabul together with the chiefs of various tribes were present as well as my two elder sons. اچھا before the یہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے آڈینس آئی میڈ، اور وہ اس کی اپنی ڈائری میں وہ بلا رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے آئی آلسو تھینکڈ سر مونٹیمور ڈیورنٹ اینڈ other members of mission for their wise way of settling the dispute. یعنی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ سارا جو ہے اس کو سیٹل جو بھی تھے بارڈر کے، یہ وہ خود بتا رہا ہے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں تھی. پھر اس نے سائن تو کیے نہیں، صرف سر کا اشارہ کر دیا. حالانکہ فیض احمد فیض کا باپ جو ہے وہ بیٹھ کے ترجمہ کر رہا تھا، ایک ایک لفظ لکھ رہا تھا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا تھا. اور انگریزوں میں شاید یہ کیا نام ہے اس کا، مسٹر ڈیورنٹ جو ہے، یہ شاید آئی تھنک یہ عربی نو فارسی اچھی جانتا تھا. تو یعنی ایون وہاں کچھ ایسے بھی انگریز سول سرونٹ تھے جو فارسی اور کیا بولتے ہیں پشتو تک جانتے تھے، اوکے. لیکن یہ اس قسم کی یہ باتیں کر دینا، یہ کر دینا، پوری قوم کو گمراہ کر دینا، اپنا نقصان کر رہے ہیں. جو سچائی کو چھپا رہا ہے اور من گھڑت اور جھوٹ کی وہ سروس نہیں کر رہا اپنے قوم کی. پھر کہتے ہیں جی وہ تو بہت بہادر تھا، آئرن مین تھا، یہ تھا وہ تھا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی وہ پریشرائز اس کو انگریزوں نے کر دیا کہ ڈیورنگ لائن کو قبول کرو. اوے ایک سٹیٹمنٹ تو دو، اوکے. تو یہ جو دیکھیے ایک جھوٹ کو دبانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اسی لیے ان کے ہے جی فرضی کرخا، یعنی فرضی لائن جو کہتے ہیں فرض. اوے وہاں کیا نام ہے، انہوں نے وہ کہا کہ ہمارے ملک میں آ جاؤ، دارالحرب، وہ دیوبندی مولویوں نے کہا دارالحرب ہے، وہ بیچارے لوگ جو ہیں یہاں اپنے گھر اپنے کاروبار وغیرہ چھوٹی چھوٹی رقم میں ہندوؤں کو دے کے تو وہ افغانستان ہجرت کر گئے، وہاں گئے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کو نکال دیا، اور امان اللہ خان نے کہا کہ یہاں پر جناب طورخم کا وہ بارڈر بناؤ اور ان کو بارڈر کے اس طرف پھینک دو، یہ جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں. بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا تھا، یہ تو اس کو تو کوئی مینشن نہیں کرتا. تو سب سے پہلے جو ہے گیٹ بارڈر کے اوپر انگریزوں نے نہیں بنایا، انگریزوں نے صرف پلر لگا دیے تھے، وہ بھی مٹی کے کہ جی چلو یہ نشاندہی ہے یہ وہ، لیکن وہ تو امان اللہ خان نے بنایا.
एनी हो, तो यार किस चीज़ के ऊपर ये फर्जी है। 2000 किलोमीटर की जो पाकिस्तान ने वहाँ पर बार लगा दी है, आपकी हुकूमत ने इतराज़ नहीं किया, वहाँ पर उन्होंने परमिशन दी कि लगा लो जी बार। बार कहाँ लगाई जाती है, आसार कहाँ लगाया जाता है? दो मुल्कों के सरहदों के दरमियान। हाँ, अगर आप कहते हो कि जी हमारा रिवाज है कि हम काबल और कंधार के दरमियान जो है हसार खींच देते हैं, फिर भी एक ही मुल्क रहता है, फिर तो और बात होगी। तो भाई ड्यूरिंग लाइन को अशरफ गनी ने, और हामिद करज़ई के दौर में भी, ओके, जब फेंस लगाने के ऊपर एग्री हो गए हैं तो वो मान गए हैं कि ये आप जिद कर रहे हो। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका ज़्यादा नुकसान जो है पहले भी अफ़गानिस्तान को हुआ, अब भी होगा। ओके, तो बेहतर ये है कि आप कैसे किसी को फर्जी का क्या होता है? जो चीज़ एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, फर्ज किया हो, इमेजिनरी हो, ये इमेजिनरी है। यहाँ कितने लोग मारे गए हैं, यहाँ कितने फेंस लग गए हैं, यहाँ पर कितने ज़्यादा, जब क्या नाम है, जब 5 मिलियन मुहाजिरीन जो हैं अफ़गानिस्तान रशियन सिविल वॉर से और उनके हेलीकॉप्टर बम्बों से बचने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते थे, ओके, फिर कहते थे कि हमने जनाब अब हम एक दूसरे मुल्क में आ गए हैं, यहाँ रशियन हमें नहीं मारेंगे। उस वक्त ये दूसरा मुल्क था, उस वक्त पेशावर दूसरा मुल्क था। अब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो हमारा है। अगर आपका होता ना तो फिर रशियन ने पेशावर को भी मलियामेट कर देना था। ओके, तो उनको तो फिर ख्याल आ गई कि नहीं भाई हम बॉर्डर का ख्याल करें, आप जहाँ से पनाह ली है उसको भी ये कह रहे हैं। नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यू नो मैं इन चीज़ों के ऊपर माजी में सो मैनी अदर थिंग्स आई कैन डिस्क्राइब हेयर, लेकिन वो फिर लंबी हो जाती है बात, और यू नो मुझे कहीं जाना भी है। तो नहीं हो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ इन चीज़ों को बिल्कुल और बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए। और ये एक शोशा इन्होंने कायम किया हुआ है, उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ खून रेजी में निकलेगा। और इनको शौक है तो अल्लाह इनको अक्ल दे। ना तो आप पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं, ना पाकिस्तान के लोगों को आप ये समझते हैं कि वो जो भी आप, रियलिटी टोटली डिफरेंट है। ऐसी बात नहीं है। फैक्ट की तरफ आओ, दोस्ती की तरफ आओ, प्यार मोहब्बत की तरफ आओ, इसमें आपकी ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, और क्या बोलते हैं, बहरहाल माजी में भी मैंने बहुत सारे ये ड्यूरिंग लाइन इसके ऊपर वो वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर भी मुझे पता है कि बहुत सारे और भी मैं पॉइंट्स के ऊपर बात करके तो इसको जो है कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो बात लंबी हो जाएगी। तो इसलिए लेट इट बी नेक्स्ट टाइम इन केस। ओके, तो यहाँ क्या बोलते हैं, यस, अब मसला ईरान का और उसका है, उसके ऊपर भी मेरा यही बयानिया है जनाब। बुनियाद ये है, जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बुनियाद ये है कि उन्होंने हमें तस्लीम नहीं किया हुआ, और वो आधे पाकिस्तान के ऊपर अपना हक जमाते हैं और उससे 1 इंच इधर उधर नहीं हट रहे। उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई लचक, कोई कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हम, वो क्या नाम है, इसराइल है। ओके, तो इसराइल का भी यही चीज़ है कि वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रेटर इसराइल के जो है मंसूबे से तो वो बिल्कुल नहीं हट रहे, वो उसको फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए उसके बाद फिर हालात पुरअमन नहीं होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जंगें होंगी, कभी ईरान के ऊपर, कभी इराक़ के ऊपर, कभी पाकिस्तान के ऊपर। तो ये चीज़ जो है ये एक तरह का लामतनाही सिलसिला है, ये हमें समझना चाहिए। ये ख़त्म नहीं होगा अनलेस कि वो डिस्ट्रॉय कर दें सारी इस्लामी दुनिया की पावर्स को। ओके, तो वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें किसी क्या मुआहदा क्या हो सकता है यार। ओके, इसलिए वो ईरान का भी स्टैंड ये होना चाहिए कि देखें जी, वो तो अग्रेसर तो वो हैं, वो सारा ग्रेटर अफ़गानिस्तान, यस, अफ़गानिस्तान और इसराइल 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ग्रेटर के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहरहाल जो इसराइल है वो ग्रेटर, वो हमारे इलाके को छीनना चाहता है, छीन रहा है,
बम मार रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसको रोको, जहाँ पर है उसको रोक दो। और ये जो कह रहे हैं हम ग्रेटर, इस पॉलिसी से बाद आए, फिर उसके बाद हमारा कोई बातचीत हो सकती है। ये जो कुछ हो रहा है उसका बुनियादी मकसद यही है कि जो ग्रेटर इसराइल बनाने का, ओके, और इसके ऊपर वो जंगें जारी रही, ये असल इशू है, और दूसरा कोई इशू नहीं है। ना तेल का इशू है, ना वो हुरमज़ का है, या ना ये वो है। और फिर उसके लिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हर वो मुल्क जो इस ग्रेटर इसराइल की रेंज में आएगा उसको हम, क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क हैं, वो हम उनकी दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दें। और दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका को दो, एक तो यहूदियों का ऑर्डर है कि भाई आपने बम मारने हैं, और दूसरा सऊदियों का और ये दुबई और कतर वतर, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इसराइल के इत्तेहादी हमेशा तक क़यामत रहेंगे। और इसके ऊपर ये है कि कल को कोई ऐसी इस रीजन में पावर, मिलिट्री पावर बन गई जो इसराइल के अज़ाइम को रोकने के काबिल होगी, तो जब इसराइल को रोकेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो क्या कहते हैं गार्डियन कह लें, वली कह लें, या जो हमारे सरपरस्त हैं, वो अगर उसके ऊपर आएंगे तो वो ख़त्म होगा या कमज़ोर होगा, तो हमारी हुकूमतें नहीं रहेंगी यहाँ पर। यानी वो इसराइल क्या है, यानी वो क्या कहते हैं, ज़ायनिस्ट हैं, क्योंकि ये सारी ज़ायनिस्ट कंट्रोल स्टेट्स हैं, ये सारी रॉयल फैमिलीज़, ये सब के सब ये कादियानी भी हैं और ज़ायनिस्ट भी हैं माचोद, ओके। इसमें मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत भी हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये अव्वल तो पीस डील का, क्योंकि जिस दिन इनको पता चल जाएगा कि ईरान का सारा क्या बोलते हैं दिफाई निज़ाम हमने तहस नहस कर दिया है, उस दिन हो सकता है टेम्परेरी कोई वो पीस डील कर लें। अगर इनको ये पता चले कि नहीं अभी भी कुछ है, तो वो फिर इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, ओके। और अगेन पाकिस्तान, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी जो है इसके ऊपर ये इनको स्टैंड लेना चाहिए। देखिए जी, जो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इसराइल ने हर इस्लामी मुल्क की जो दिफाई सलाहियत है उसको ख़त्म किया, तो हम भी तो इस्लामी मुल्क हैं, हम सालसी क्यों करवाएं, हम तो हरीफ हैं। लेकिन इतने पैन चोद जिथे होण हुक्म ही मिर्जेदा चलेगा, उत्थे की पुट लोगे माँ चोदो। यार मैं हैरान हूँ। ओ वो एक उसने क्या नाम है, ट्रम्प इनकी तारीफ़ कर रहा है, इसी के ऊपर वो टोल बजा रहे हैं माँ चोदो। उसको को माँ चोद तारीफ़ कर रहा है, कोई बम दे, कोई असला दे, कोई पैसे दे, कोई किनाली दे, कोई हिंदुस्तान के साथ जो है वो कश्मीर का मसला सेटल तू करवा, हम तेरे साथ ये कर रहे हैं, तू माचोद उधर आके हिंदुस्तान और क्या नाम है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर डिस्प्यूट ख़त्म कर, ओके। ये होती है इक्वल टर्म्स, ओके। यहाँ माचोद हरामज़ादे जिनको क्या नाम है, लोया चोरी करने वाला ख़ानदान माचोद 4 से 5-6 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के, जो इस मेरिट पे उतरते भी नहीं है माचोद। खुदा की कसम है, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि वो क्या नाम है, ईरान का जो है वो रेवोल्यूशन किस साल आया था, पता होगा इसको? नहीं पता होगा। या रज़ा शाह खान की पैरवी की कुछ जानते नहीं है इन चीज़ों को, ओके। और लगे हुए हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे, लेकिन ये सारे और सारे जो हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके ऊपर पूरा और पूरा ये वक्त इतना क्रिटिकल वक्त है कि इस वक्त हिंदुस्तान, इसराइल और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के अंदर पूरा और पूरा वो एक क्या बोलते हैं नेटवर्क बना रहे हैं, जो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जैसे ये चीज़ ख़त्म होगी, फिर आप देखिए कि अफ़गानिस्तान कितना ज़्यादा जो है वहाँ से इवन इंडियन, जो मैंने कहा हुआ है कि इंडियन बूट्स भी वहाँ आएंगे, वो लाएंगे इसको, वो हालात पैदा कर रहे हैं
اور بہت سارے اسرائیلی، اور یہ جو داعش وغیرہ، یہ طالبان، یہ کون ہے؟ اور یہ اسرائیل کے فوجی ہیں ماچو دو. اوکے، تو اس لیے وہاں یہ پورا اسلحہ بھی چھوڑ کے گئے تھے آپ کے سامنے کی. امریکہ چھوڑ کے، ٹرمپ چھوڑ کے گیا تھی نا ماچو دیا اس کے ساتھ، وہ کیا بڑھا، کیا وہ جو بھی تھا، بائیڈن تھا نام اس کا. یہ وہ تو ایک ہی بات ہے، بائیڈن ہو یا نکسن ہو یا یہ ٹرمپ ہو، وہ فالو تو یہودی آرڈر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم سمجھے بغیر جو ہیں ہے جی ہم نے چیمپئن بن گئے ہیں ہم، یہ کہ ہمارے پرابلم تو وہی ہیں. ٹیررزم بھی وہاں پر ہے، کشمیر ایشو بھی وہاں پر ہے، بھوک ننگ بھی بڑھتی جا رہی ہے. کیا مل رہا ہے سوائے تعریف ہو رہی ہے نا. تو تعریف نو کتنے لینا جو ماں چودو. تو اسی طریقے سے بہرحال جی بہت ساری ایسے ایشو ہیں. پھر وہی میں آ رہا ہوں افغانستان کے اوپر. پھر یہی ہے کہ دیکھیے جی یہ انہوں نے افغان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہم وہ لاسٹ ٹرائب کے ہیں، یہ وہ ہمارے بھائی ہیں یا کزن ہیں. تو جب انہوں نے پتہ نہیں 8,000 تھے یا 10,000 تھے، ایگزیکٹ تعداد تو پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو وہاں بھیج دیا اسرائیل کے ساتھ، اس گارنٹی کے ساتھ کہ آپ کی اور آپ کی آئندہ نسلوں کی دوہری نیشنلٹی، افغان نیشنلٹی کو بھی جاری رہیں گے. تو جن کو یہ اپنا اصل بھائی کہتے ہیں، لاروبار کہتے ہیں پاکستان کے کتنے کروڑ پشتونوں کو، تو پھر ان کو بھی یار وہ دے دو، کیا دوہری شہرت دے دو نا، دو نا. اور بھائی ہونے کا حق تو نبھاؤ نا. پشتونوں کو یہ بھی پاسپورٹ بھی تم لو، کابل کے اندر آ کے پراپرٹی بھی لو، اور جناب علی وہاں پر کاروبار بھی کرو، اور یہ ٹریول، یہ ہمارا یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ان کو دو، افسر سیاب خٹک کو اور سارے لوگوں کو، سب کو دو نا. پھر جو تم یہودیوں کو دے سکتے ہو، جو تمہارے بھائی نہیں ہیں، ڈسٹنس ریلیٹیو کہتے ہو نا، یا لاسٹ ٹرائب کہتے ہو، ان کو تو سب کچھ دے رہے ہو. جن کو اصل سکا بھائی کہہ رہے ہو، اوے ان کو بھی تو کچھ دو نا، پھر مزہ دے تات دے. تو اسی طریقے سے بہرحال پھر کبھی صحیح انشاءاللہ یہ بات چیت جاری رہے گی. پیس کی طرف جائیں، دوستی کی طرف جائیں، اسی میں افغانستان کا فائدہ ہے، اسی میں پشتونوں کا فائدہ ہے. یہ تحریک جو نہیں چل گئی ہے، یہ اس کا سارا نقصان عظیم قوم پاکستان کے پشتون ہیں، ان کو ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی یہی عظیم پشتون پاکستانی جو ہیں ان کو اپنے اس مقصد میں ناکام بنائیں گے. پاکستان زندہ باد.